دیکھیے مسلم لیگ نون کا خیال یہ ہے کہ حکومت شہباز شریف کے پیچھے اس لیے پڑ گئی ہے کہ شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے متبادل امیدوار ہیں یا انہیں متبادل امیدوار سمجھا جا رہا ہے۔ یہ تاثر بڑی حد تک میڈیا میں پیدا ہوا کہ شہباز شریف کے حوالے سے طاقتور حلقوں میں نرم گوشہ پایا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ خان صاحب یا ان کی حکومت جو ڈلیور نہیں کر رہی، اگر وہ ناکام ہوتی ہے، ان کا آلٹرنیٹ دیکھا جاتا ہے، تو پھر اس وقت جو پولیٹیکل لیڈ موجود ہے ان میں شہباز شریف ایک بہترین امیدوار ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ حکومت کے بعض حلقوں میں ان کے حوالے سے کافی اچھی رائے پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف حکومت ہے جو بعض طاقتور حلقوں کی ناراضگی کو بھی اسی تناظر میں دیکھتی اور محسوس کرتی ہے، یعنی کہ کہیں سے ریئیکشن آتا ہے، حکومت کے اوپر کوئی دباؤ آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اپوزیشن کر رہی ہے، اپوزیشن چابی بھر رہی ہے۔ تو شہباز شریف کے اس حوالے سے خاصا خطرناک سمجھا جاتا ہے کہ وہ عوامی طاقت سے زیادہ، یعنی جلسے جلوسوں اور پاور سٹریٹ سے زیادہ وہ کنیکشن پر اور مؤثر رابطوں کے ذریعے اپنی راہ ہموار کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ تو ان کے حوالے سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کو حکومت کی قید سے نکال کر لے جانے کا سہرا بھی ان کے سر ہے۔ تو صرف حکومت ہی نہیں بلکہ خود مسلم لیگ نون کے بعض حلقوں میں یہ تاثر موجود ہے کہ شہباز شریف کے طاقتور حلقوں سے رابطے موجود ہیں اور ان سے بہت سے اہم کام لیے جا رہے ہیں، خصوصاً کرونا وائرس کی وبا کے دوران ان کے سابقہ تجربات سے فائدہ حاصل کرنے کے حوالے سے کئی خبریں زیر گردش رہیں۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ حکمران جماعت میں یہ امپریشن ہے کہ شہباز شریف اس حوالے سے نواز شریف سے بھی زیادہ خطرناک آدمی ہیں، وہ خاموشی سے اپنا کام دکھا جاتے ہیں۔ تو یہ بات درست ہے کہ حکومتی حلقوں میں اس حوالے سے اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قیادت اگر اندر ہو جائے، جیل میں ڈال دی جائے، جلا وطن کر دی جائے تو پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جو جماعتیں سیاسی انتقام کے نرغے میں آتی ہیں یا ایسا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ان سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے تو ان کی ہمدردی اور عوامی تائید میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی سیاسی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جلا وطنی، نظر بندی یا کوئی اور سزا بھی لوگوں کے دلوں سے ان کے لیڈر کی محبت کم نہیں کر سکتی، بلکہ حالات کا جبر اس میں اضافہ کرتا ہے۔ تو پھانسی کے باوجود کیا لوگوں کے دلوں سے ذوالفقار علی بھٹو کی محبت کو ختم کیا جا سکا ہے؟ نواز شریف کو جیل میں ڈال کر اور بے نظیر بھٹو کو جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر کے بھی یہ جماعتیں ختم نہیں کی جا سکی۔ نواز شریف پر تو یہ الزام بھی لگایا گیا تھا کہ وہ معاہدہ کر کے بیرون ملک چلے گئے تھے، یعنی بھاگ گئے تھے، اور بزدل لیڈر ہیں جو قید برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس حقیقت کے باوجود کہ وہ معاہدہ کر کے بیرون ملک گئے تھے، نواز شریف کا سیاسی قد کم نہیں ہوا بلکہ پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ تو سیاسی جماعتوں کو یہ علم ہے کہ حالات کبھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اس وقت بھی اپوزیشن جماعتیں شدید ترین الزامات کی زد میں ہیں اور ان پر جتنے الزام لگ رہے ہیں اور جتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو ان کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں بہت سے سوالات تو پیدا ہو رہے ہیں اور ہمدردی پیدا ہو رہی ہے۔ جس طرح مشرف کے دور حکومت میں سول گورنمنٹ بنا دی گئی تھی، یعنی شوکت عزیز پرائم منسٹر تھے اور نیچے کاف لیگ کے لوگ بیٹھے تھے، تو 5 سال انہوں نے بھی حکومت کی، انہیں بھی کسی سیاسی مشکل کا سامنا نہیں تھا، کوئی اپوزیشن نہیں تھی، کوئی سیاسی تحریک نہیں تھی، بے خوف و خطر حکومت چل رہی تھی۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا سب کچھ بدل گیا۔ تو اس وقت بھی صورتحال ایسی ہے، موجودہ حکومت تو ڈیلیور کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہے۔ یعنی آج صورتحال یہ ہے کہ عوام جانے والوں کو یاد کر رہے ہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے۔ دیکھیے حکمران جماعت انصاف کے دھورے معیار قائم نہ کرتی تو آج لوگ آنکھ بند کر کے اس حکومت کی ہر بات پہ یقین کر لیتے۔ جن کو یہ حکومت چور کہتی تھی انہیں آج لوگ یاد ہی نہ کرتے۔ تو بدقسمتی سے انصاف کا جو معیار موجودہ حکومت نے دوسروں کے لیے مقرر کر رکھا ہے خود اس پر بالکل پورا نہیں اترتی۔ ہاں صاحب چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے یا ان کی حکومت سبسڈی دے تو ذمہ داری کسی پر نہیں ہے، ذمہ داری شوگر ملوں پر ہے۔ اور اگر شاہد خان عباسی سبسڈی دیں تو ذمہ داری کابینہ پر نہیں، ذمہ دار اس وقت کا وزیر اعظم ہے۔ یعنی صرف چینی بحران کی انکوائری کا کریڈٹ لینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ سیاسی مخالفین کو بغیر مقدمہ درج کیے اور الزام ثابت کیے نیب کے ہاتھوں گرفتار کرا دیا جاتا ہے، اور جب اپنے لوگوں کے نام آتے ہیں تو ان کے لیے معیار یہ ہے کہ وہ عدالتوں میں اپنے مقدمات کو فیس کریں گے۔ یعنی ہمارا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹامی،
تو ذرا ان کو بھی 2-4 مہینے نیب کی تحویل میں رکھے، لیکن اپنوں کے لیے الگ نظام ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتوں میں جائیں تو پھر کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ دیکھیں، مسلم لیگ نون کا خیال یہ ہے کہ حکومت شہباز شریف کے پیچھے اس لیے پڑ گئی ہے کہ شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے متبادل امیدوار ہیں یا انہیں متبادل امیدوار سمجھا جا رہا ہے۔ یہ تاثر بڑی حد تک میڈیا میں پیدا ہوا کہ شہباز شریف کے حوالے سے طاقتور حلقوں میں نرم گوشہ پایا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ خان صاحب جو ان کی حکومت جو ڈلیور نہیں کر رہی، اگر وہ ناکام ہوتی ہے، ان کا آلٹرنیٹ دیکھا جاتا ہے، تو پھر اس وقت جو پولیٹیکل ایلیٹ موجود ہے ان میں شہباز شریف ایک بہترین امیدوار ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ حکومت کے بعض حلقوں میں ان کے حوالے سے کافی اچھی رائے پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف حکومت ہے جو بعض طاقتور حلقوں کی ناراضگی کو بھی اسی تناظر میں دیکھتی اور محسوس کرتی ہے، یعنی کہ کہیں سے ریئیکشن آتا ہے، حکومت کے اوپر کوئی دباؤ آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اپوزیشن کر رہی ہے، اپوزیشن چابی بھر رہی ہے۔ تو شہباز شریف کے اس حوالے سے خاصا خطرناک سمجھا جاتا ہے کہ وہ عوامی طاقت سے زیادہ، یعنی جلسے جلوسوں اور پاور سٹریٹ سے زیادہ وہ کنیکشن پر اور مؤثر رابطوں کے ذریعے اپنی راہ ہموار کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ تو ان کے حوالے سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کو حکومت کی قید سے نکال کر لے جانے کا سہرا بھی ان کے سر ہے۔ تو صرف حکومت ہی نہیں بلکہ خود مسلم لیگ نون کے بعض حلقوں میں یہ تاثر موجود ہے کہ شہباز شریف کے طاقتور حلقوں سے رابطے موجود ہیں اور ان سے بہت سے اہم کام لیے جا رہے ہیں، خصوصاً کرونا وائرس کی وبا کے دوران ان کے سابقہ تجربات سے فائدہ حاصل کرنے کے حوالے سے کئی خبریں زیر گردش رہیں۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ حکمران جماعت میں یہ امپریشن ہے کہ شہباز شریف اس حوالے سے نواز شریف سے بھی زیادہ خطرناک آدمی ہیں، وہ خاموشی سے اپنا کام دکھا جاتے ہیں۔ تو یہ بات درست ہے کہ حکومتی حلقوں میں اس حوالے سے اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قیادت اگر اندر ہو جائے، جیل میں ڈال دی جائے، جلا وطن کر دی جائے تو پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جو جماعتیں سیاسی انتقام کے نرغے میں آتی ہیں یا ایسا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ان سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے تو ان کی ہمدردی اور عوامی تائید میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی سیاسی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جلا وطنی، نظر بندی یا کوئی اور سزا بھی لوگوں کے دلوں سے ان کے لیڈر کی محبت کم نہیں کر سکتی، بلکہ حالات کا جبر اس میں اضافہ کرتا ہے۔ تو پھانسی کے باوجود کیا لوگوں کے دلوں سے ذوالفقار علی بھٹو کی محبت کو ختم کیا جا سکا ہے؟ نواز شریف کو جیل میں ڈال کر اور بے نظیر بھٹو کو جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر کے بھی یہ جماعتیں ختم نہیں کی جا سکی۔ نواز شریف پر تو یہ الزام بھی لگایا گیا تھا کہ وہ معاہدہ کر کے بیرون ملک چلے گئے تھے، یعنی بھاگ گئے تھے، اور بزدل لیڈر ہیں جو قید برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس حقیقت کے باوجود کہ وہ معاہدہ کر کے بیرون ملک گئے تھے، نواز شریف کا سیاسی قد کم نہیں ہوا بلکہ پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ تو سیاسی جماعتوں کو یہ علم ہے کہ حالات کبھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اس وقت بھی اپوزیشن جماعتیں شدید ترین الزامات کی زد میں ہیں اور ان پر جتنے الزام لگ رہے ہیں اور جتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو ان کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں بہت سے سوالات تو پیدا ہو رہے ہیں اور ہمدردی پیدا ہو رہی ہے۔ جس طرح مشرف کے دور حکومت میں سول گورنمنٹ بنا دی گئی تھی، یعنی شوکت عزیز پرائم منسٹر تھے اور نیچے کاف لیگ کے لوگ بیٹھے تھے، تو 5 سال انہوں نے بھی حکومت کی، انہیں بھی کسی سیاسی مشکل کا سامنا نہیں تھا، کوئی اپوزیشن نہیں تھی، کوئی سیاسی تحریک نہیں تھی، بے خوف و خطر حکومت چل رہی تھی۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا سب کچھ بدل گیا۔ تو اس وقت بھی صورتحال ایسی ہے، موجودہ حکومت تو ڈیلیور کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہے۔ یعنی آج صورتحال یہ ہے کہ عوام جانے والوں کو یاد کر رہے ہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے۔ دیکھیے، حکمران جماعت انصاف کے دھورے معیار قائم نہ کرتی تو آج لوگ آنکھ بند کر کے اس حکومت کی ہر بات پہ یقین کر لیتے۔ جن کو یہ حکومت چور کہتی تھی انہیں آج لوگ یاد ہی نہ کرتے۔ تو بدقسمتی سے انصاف کا جو معیار موجودہ حکومت نے دوسروں کے لیے مقرر کر رکھا ہے خود اس پر بالکل پورا نہیں اترتی۔ ہاں صاحب، چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے یا ان کی حکومت سبسڈی دے تو ذمہ داری کسی پر نہیں ہے، ذمہ داری شوگر ملوں پر ہے۔ اور اگر شاہد خان عباسی سبسڈی دیں تو ذمہ داری کابینہ پر نہیں، ذمہ دار اس وقت کا وزیر اعظم ہے۔ یعنی صرف چینی بحران کی انکوائری کا کریڈٹ لینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ سیاسی مخالفین کو
بغیر مقدمہ درج کیے اور الزام ثابت کیے نیب کے ہاتھوں گرفتار کرا دیا جاتا ہے، اور جب اپنے لوگوں کے نام آتے ہیں تو ان کے لیے معیار یہ ہے کہ وہ عدالتوں میں اپنے مقدمات کو فیس کریں گے. یعنی ہمارا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹامی، تو ذرا ان کو بھی 2-4 مہینے نیب کی تحویل میں رکھے، لیکن اپنوں کے لیے الگ نظام ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتوں میں جائیں تو پھر کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک.